عذاب قبر کا حال صرف انسانوں کو معلوم نہیں باقی ہر چیز کو معلوم ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کے قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، بے شک فرمایا جو ہے نا چوپاہے بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن انسان کو اس کے حال کا معلوم نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، اتنے روئے کہ آپ کے آنسوں سے جو ہے نا وہ جو زمین کی مٹی ہے وہ بھیگی ہو گئی، وہ تر ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس طرح کے دنوں کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اپنی امت کو بھی رسول پاک نے یہ پیغام دے دیا، تو ہمیں نے بھی مرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ سورۃ کہف کی برکت سے قبر انسان کی وسیع کر دی جاتی ہے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائے قیام سے لے کر بیت اللہ شریف تک کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے قبر کا نور اور قبر کی وسعت کشادگی مراد ہو کہ اس کی قبر اتنی وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی دور مکہ ہے۔ تو البتہ یہ سورۃ کہف کے اور بھی بڑی برکات لکھی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتا ہے، اس کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے، اس کی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، اس آزمائش سے بچنا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا اہتمام بھی لازمی ہے، اور باقی اس کے ساتھ بھی جتنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام بھی لازمی ہے۔ فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس کے قبر کو بھی روشن کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔